اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کی ان ساعتوں میں ہم جو ہے احکام و مسائل کی اس نشست میں آج نماز کے فرائض کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے، اور جو ٹائم بچا تو پہلے سجدہ صاحب کی کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، سجدہ صاحب کا طریقہ وہ بیان کر دیا جائے گا، نہیں تو کل کر لیں گے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں ہم نماز کے فرائض۔ فرض وہ ہوتا ہے کہ اگر نماز میں یہ چیز رہ جائے تو نماز مکمل ہی نہیں ہوگی۔ نماز مکمل نہیں ہوگی، اس کا کیا مطلب کہ آپ کو وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ پہلے واجبات کا ذکر کیا تھا، واجب رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وہ واجب الاعادہ ہے، یعنی اس کا اعادہ کرنا واجب ہے۔ اور اگر فرض رہ جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یعنی سمجھے آپ کی نماز نہیں، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، اعادہ نہیں ہوگا، پڑھنی پڑے گی۔ اب ان فرائض میں سے 7 فرائض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعہ۔ اب ان سب کی جو ہے ہم تفصیل پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ۔ یعنی جیسے ہی آپ جو ہے اپنا سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تو پہلی چیز جو فرض ہے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اب تکبیر تحریمہ ایک ایسی چیز ہے، حقیقتاً تو یہ شرائط نماز سے ہے، مگر چونکہ افعال نماز سے اس کو بہت زیادہ اتصال ہے، اس وجہ سے فرائض نماز میں اس کا شمار ہوا۔ اور نماز کی جو شرائط ہے یعنی طہارت، استقبال، ستر عورت، وقت، یہ ساری چیزیں جو اس شرائط میں شامل ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کے لیے جو ہے کیا چیز ضروری ہے اور ان کن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، تو یہ پہلے شرائط تھیں، یہ شرائط ساری ہوں گی تو اب تکبیر تحریمہ۔ تو تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر، لفظ اللہ اکبر کہنا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ اکبر کہا تو اس سے تکبیر تحریمہ ہو گئی۔ کیا مطلب کہ باقی ساری چیزیں اس نے اپنے اوپر حرام کر لیں۔ اب جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے، تو اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہا پھر کھڑا ہو گیا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ اب تکبیر تحریمہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس نماز میں قیام فرض ہے، جیسے نفل نماز پڑھ رہا ہے تو بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہے تو بیٹھ کے تکبیر تحریمہ کہے گا، لیکن فرض نماز میں کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہنا یہ لازم ہے۔ اگر وہ بیٹھ کے کہتا اور پھر کھڑا ہو کے نماز شروع کر دیتا یہ درست نہیں ہے۔ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم کی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، نماز نہ ہوئی۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ رد المختار میں بھی ہے یہ مسئلہ کہ وہ لوگ جو امام کے ساتھ، کیونکہ آج کل گھروں میں بھی جماعتیں ہو رہی ہیں، تو اس جماعت کے اعتبار سے اس کا خیال رکھیں کہ ایسے نہیں، کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ کہیں۔ قیام کی حالت میں اللہ اکبر، پورا قیام کی حالت میں اس کا ختم ہونا ضروری ہے۔ اور اگر اس طرح کیا کہ اللہ اکبر کا اور ختم اس وقت ہوا کہ جب کیا ہے وہ رکوع میں چلا گیا، تو پھر جو اس کی یہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی۔ جب تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ مقتدی نے لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر کو امام سے پہلے ختم کر چکا تو نماز نہ ہوئی۔ یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ امام سے پہلے جو ہے وہ اس کی تکبیر ختم نہ ہو۔ اگر وہ اللہ اکبر پہلے اس نے کہہ دیا اور امام کا اللہ اکبر بعد میں ختم ہوا، اکبر کہا، تو یہ کیا اس کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ امام کی تکبیر کے بعد اس کی تکبیر ختم ہو۔
امام سے پہلے اگر کوئی عمل کرے گا تو عمل جو ہے اس کا نہیں ہوتا۔ امام کو رکوع میں پایا اور اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہا، مگر اس تکبیر سے تکبیر رکوع کی نیت کی تو نماز شروع ہو گئی، لیکن یہ نیت کیا ہے؟ لغو ہے۔ امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی، اگر ابتدا کی نیت ہے نماز میں نہ آیا ورنہ شروع ہو گئی، مگر امام کی نماز میں شرکت نہ ہوئی بلکہ اپنی الگ ہوئی۔ یعنی یہ مسئلہ بھی ایک عالمگیری کا مسئلہ ہے کہ امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی، امام سے پہلے اگر ابتدا کی نیت ہے نماز میں نہ آیا ورنہ شروع ہو گئی، مطلب اگر وہ ابتدا کی نیت کرتا ہے اور نماز میں داخل نہیں ہوا، اپنی پڑھ رہا ہے تو اس کی ہو جائے گی۔ امام کے ساتھ اگر کرے گا تو پہلے تکبیر کہہ دی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کی تکبیر کا حال معلوم نہیں کہ کب کہی، تو اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے کہی تو نہ ہوئی، اگر غالب گمان ہے کہ امام سے پہلے نہیں کہی تو ہو گئی۔ مطلب ایسے تھا کہ پیچھے کھڑا تھا، اب امام کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اب وہ اپنے غالب گمان پر کرے، جو غالب گمان ہوگا وہی اس کا کیا مسئلہ ہوگا۔ اور جو شخص تکبیر کے تلفظ میں قادر نہ ہو، مثلا گنگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو، اس پر تلفظ واجب نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے۔ اور ایسے ہی اگر بطور تعجب اللہ اکبر کہا یا مؤذن کے جواب میں کہا اور اسی تکبیر سے نماز شروع کر دی، نماز نہ ہوئی۔ یعنی اللہ اکبر جو کہنا ہے یہ تکبیر تحریمہ کی نیت سے کہنا ہے، اگر تعجب کے لیے کہا یا امام کا جواب دیا تو پھر بھی یہ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کی جگہ کوئی اور لفظ جو خاص تعظیم الہی کے الفاظ ہیں، جیسے اللہ اجل، اللہ اعظم، اللہ کبیر، اللہ الاکبر یا اللہ الکبیر، یا کہا الرحمن اکبر، اللہ الہ، مطلب اس طرح کے کوئی اور الفاظ جو تعظیم وغیرہ یہ تعظیم کے ہیں تو اس سے بھی ابتدا ہو جائے گی، مگر یہ تبدیلی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر دعا یا طلب حاجت کے لیے یہ الفاظ کہے تو پھر نماز شروع ہی نہ ہوئی، اس سے بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بھی تعظیم والے لفظ سے بھی نماز شروع ہو جائے گی، لیکن ان الفاظ کو تبدیل جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح اس کا خیال رکھا جائے کہ اس کی ادائیگی صحیح ہو۔ لفظ اللہ کو اس نے لمبا کر دیا، اللہ کہہ دیا، اسی طرح جو ہے اکبر کو اکبار کہا دیا، تو اس سے بھی جو ہے کیا ہے؟ نماز شروع نہیں ہوگی، بلکہ اگر اس کے معنی فاضلہ سمجھ کر قصدن کہا تو یہ کیا ہے؟ کفر بھی ہوتا ہے۔ اور اب یہ مسئلہ ہے کہ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت جو ہے وہ پا جائے گا۔ تو تکبیر اولیٰ، تکبیر تحریمہ کی فضیلت جو ہے اگر وہ رکوع سے پہلے شامل ہوتا ہے اور رکوع میں آ کے امام کے ساتھ مل جاتا ہے یہاں، تو اس کو کیا یہ فضیلت مل جائے گی۔ امام کے ساتھ اللہ اکبر نہ بھی کہا، بعد میں بھی کہا تو یہ فضیلت وہ حاصل کر دے گا۔ یہ عالمگیری کا مسئلہ ہے۔ تو یہ تھا تکبیر تحریمہ کے بارے میں کچھ مسائل۔ اب آتے ہیں دوسری چیز قیام کی طرف۔ اب قیام کیا ہے؟ کمی کی جانب اس کی حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچیں، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ دو صورتیں ہیں، بعض لوگ جو ہے کمر میں تھوڑا درد ہوتا ہے یا ویسے تھوڑا جھک کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے رکوع اور قیام میں کیسے فرق کرنا ہے۔ یہ فرق بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری کے لیے بغیر جو ہے تشہد پڑھے، وہاں بھی اس خیال کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ قیام کے قریب ہیں یا رکوع کے قریب ہیں۔ تو اس کی حد جو ہے وہ فقہا نے یہ بیان کی کہ انسان اگر جھکے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اگر جھکے گا ہاتھ پھیلائے گا تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو یہ رکوع ہوتا ہے، اور گھٹنوں تک نہ پہنچیں تو وہ قیام کی ہی ایک صورت ہے۔ تو قیام کی جو ہے سب سے دو جو ہے اس کی کہہ لیں حدیں ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے اسٹریٹ، دوسرا کیا اگر تھوڑا سا جو ہے وہ جھکا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
ہاں اتنا جھک جائے کہ گھٹنے کو ہاتھ پہنچ جائے، اس کے اپنے ہاتھ لگا کے دیکھے، اس کو اپنا ہر بندہ اپنا جو ہے وہ دیکھے، اس کے مطابق اگر گھٹنے کو ہاتھ پہنچ جاتے ہیں تو یہ رکوع ہے، نہیں پہنچتے تو وہ اس کا قیام ہے۔ تو اب ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ رکوع بھی ایک فرض ہے، اگر وہ تھوڑا سا جھکے گا تو رکوع ادا نہیں ہوگا، اور اگر جو ہے وہ اس تک رہتا ہے تو وہ کیا اس کا قیام ہے۔ تو اس لیے قیام کی جو ہے یہ حد جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے، قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قرات ہے، یعنی بقدر قرات فرض قیام فرض ہے، بقدر قرات واجب قرات واجب ہے، اور بقدر سنت قرات سنت کیا ہے، قیام سنت ہے۔ اور یہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے۔ رکعت اولا میں قیام فرض میں مقدار تکبیر تحریمہ بھی شامل ہے، یعنی یہ اور رکعت، پہلی رکعت میں قیام میں اور کیا شامل ہو جائے گا، تکبیر تحریمہ بھی، اور قیام مسنون میں مقدار ثنا تعوذ تسمیہ بھی ہے۔ اب اس چیز کو سمجھ لیں کہ اگر جو قرات فرض قرات ہوتی ہے تو قرات فرض کی کرنی ہے تو اتنی دیر میں قیام کیا فرض ہے، یعنی اتنی ایک چھوٹی سورت پڑھنا، ما تیسر من القرآن، یہ قرات فرض ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیت کے برابر پڑھنا جو ہے یہ کیا فرض ہے۔ اچھا، قیام جو ہے وہ واجب کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب فرض کی قرات کی مقدار قیام فرض ہوا، واجب کی مقدار کیا واجب ہوا، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے اتنی مقدار رہے گا تو یہ آگے کیا ہے، اور لمبی قرات جیسے طوال مفصل ہوتا ہے اور طوال ہوتے ہیں، اس مقدار کے مطابق سنت جو ہے وہ قرات کرتا ہے تو اتنا قیام بھی کیا ہے سنت ہو جائے گا۔ تو بہرحال جتنی مقدار قرات ہے اس میں یہ شامل ہے، اور پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ بھی اس میں شامل ہوگی، تو تکبیر تحریمہ کو ملا کے اس اعتبار سے اس کا تعین کیا جائے گا۔ فرض و وتر اور عیدین میں اور سنت فجر میں قیام فرض ہے کہ بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو نہ ہوں گی۔ فرض نماز، وتر نماز، عیدین کی نماز اور سنت فجر جو سنت موقدہ ہیں تاکیدی، ان میں جو ہے وہ قیام فرض ہے، بلا عذر اگر جو ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو یہ نمازیں نہیں ہوں گی۔ ہاں عذر ہو تو پھر تو جائز ہے، عذر ہو تو لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے کو زمین سے اٹھا لینا بغیر کسی وجہ کے یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر عذر کی وجہ سے ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، قیام کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، اسے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی اگر وہ قیام پر تو قادر ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب اس سے فرض قیام ساقط ہو گیا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اس سے اگر جو ہے وہ قیام پہ قادر ہے اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اس پہ قیام جو ہے وہ ساقط ہو گیا، فرض قیام۔ اب کیا ہے، وہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھے، قیام جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں رہا۔ ہاں اگر کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، جو اس میں کیا ہے، لیکن فرض قیام اس سے ساقط ہو گیا، فرض کا مسئلہ ہے۔ جو شخص سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، جب بھی اسے بیٹھ کر اشارے سے پڑھنا مستحب ہے۔ اور کھڑے ہو کر اشارے سے پڑھنا بھی جائز ہے، دونوں طرح پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے اشارے سے پڑھے یا کھڑے ہو کے اشارے سے پڑھے۔ جب کھڑے ہوگا تو باقی رکوع وغیرہ تو کرے گا، سجدے کا اشارہ کر دے گا، اسی طرح بیٹھ کے بھی۔ جس شخص کو کھڑے ہونے سے کوئی زخم بہتا ہو یا کیا قطرہ آتا ہو اور بیٹھنے سے نہیں آتا تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، یعنی ایسی چیز ہے کہ زخم وغیرہ ہے، کھڑا ہو تو زخم سے خون بہتا ہے یا اس سے جو ہے وہ قطرے آتے ہیں اور بیٹھنے سے نہیں آتے، تو پھر اس پہ لازم ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔ اب اس کے لیے عذر ثابت ہے۔ یہ کب ہے؟ جب کسی اور طرح سے ان کو روک نہ سکتا ہو،
اگر کوئی اور روکنے کی صورت ہے تو وہ روک لے، ورنہ جو ہے یہ نہیں روک سکتا تو پھر جو ہے اس سے یہ ساکت ہو جائے گا۔ اور اگر اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑا ہو کر نہ پڑھ سکے گا اور گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے، تو گھر میں پڑھے جماعت میسر ہو تو جماعت ورنہ تنہا۔ یہ اکثر جو ہے بزرگ مسجد میں پوچھتے ہیں، اور اکثر مسئلہ پوچھا جاتا ہے، پیچھے بھی ایک بزرگ نے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سے نہیں کھڑا ہوا جاتا، لیکن اپنی نماز پڑھیں تو ہم کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ امام کی قرات ذرا لمبی ہوتی ہے، اور مسجد ایک کیا مسجد جانے کا مسئلہ ہے، ایک تو جا بھی نہیں سکتے، اور امام کے پیچھے قرات جو ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے۔ اگر مسجد میں جانے کا مسئلہ ہے تو پھر وہ گھر میں پڑھ لے، اس کے لیے گھر بہتر ہے کہ وہ جا نہیں سکتا۔ تو مسجد میں جماعت کے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے گا، اسے یہ پتا ہے کہ اتنا چلے گا تو نہیں پڑھ سکتا، تو وہ گھر پڑھ لے۔ اور اگر امام صاحب کے پیچھے اور کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ بیٹھ کے پڑھ لے، اسے جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ امام کے پیچھے بیٹھ جائے۔ اگر جا سکتا ہے اور وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا، دونوں مسئلے۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساکت ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ میں کرنے میں زخم بہتا ہو، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہو، یا چوتھائی سر کھلتا ہو، یا قرات سے مجبور محاذ ہو جاتا ہو۔ یوں ہی کھڑا تو ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، یا قابل برداشت تکلیف ہوگی ناقابل برداشت، تو بیٹھ کر پڑے۔ ان سب صورتوں میں بتا دیا کہ اگر جو ہے وہ ایسا عذر نہیں ہے، عذر کو پہلے دیکھیں کہ واقعتاً یہ صحیح عذر ہے تو پھر وہ بیٹھ کے پڑھے۔ اور دو صورتیں آپ کو بتا دیں، ایک قیام اور دوسرا سجدہ۔ اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر بھی اس پہ جو ہے وہ قیام کیا ہے ساکت ہو جاتا ہے، قیام اس پہ جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں بڑی مشکل سے کھڑے ہوتے ہیں اور سجدے کے وقت کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو جب وہ سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتے تو وہ پھر بیٹھ کے نماز پڑھیں، شریعت نے انہیں اجازت دیا، اب ان پہ قیام جو ہے وہ لازم نہیں رہا، اب وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ تھوڑی دیر کھڑا ہونے چاہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، جتنی دیر کھڑا ہو سکتے ہیں کھڑے ہو کے پھر بیٹھ کے جو ہے نماز پڑھ لیں، لیکن قیام کا تعلق سجدے کے ساتھ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اکثر لوگ جو ہے وہ وہاں مساجد میں بھی جو ہے وہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ان سے جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو اس سے قیام جو ہے وہ ساکت ہو جائے گا۔ اگر عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔ اگر کوئی سہارا لے کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس سہارا لے کے بھی کیا ہے نماز پڑھے، قیام کرے۔ اگر کچھ دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، گرچہ اتنا کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ صرف قیام کا، سجدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو قیام اس سے ساکت ہے، اب وہ جو ہے اس پہ مستحب ہے، اگر وہ چاہے تو تھوڑی دیر کھڑا اور پھر بیٹھ جائے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ سجدہ وہ کر سکتا ہے لیکن قیام جو ہے وہ تھوڑا سا کر سکتا ہے، زیادہ نہیں کر سکتا، تو پھر جتنی دیر وہ قیام کر سکتا ہے وہ اس پہ فرض ہے، کہ فرض ہے کہ تھوڑی دیر ہی کر سکتا ہے تو تھوڑی دیر قیام کرے، جیسے ہی قیام جو ہے وہ نہیں کر سکتا اس کے بعد بیٹھ جائے اور باقی نماز جو ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لے۔ ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان کو مکس نہیں کرنا آپس میں۔ اچھا، اس کے بعد ایک کشتی پر سوار ہے اور وہ چل رہی ہے تو بیٹھ کر اس پر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جب چکر آنے کا گمان غالب ہو اور کنارے پر اتر نہ سکتا ہو تو پھر جو ہے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ٹرین میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اب ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو اگر وہ دیکھتا ہے کہ اگر کھڑا ہوگا تو ان کے جھٹکوں کی وجہ سے وہ گر جائے گا یا چکر آ جائیں گے، تو پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کشتی کا حکم ہے ایسے ہی جو ہے وہ ٹرین میں بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب وہ دیکھے کہ ٹرین کہیں کھڑی نہیں ہوگی۔ اگر اسے پتا ہے کہ نماز کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے وہ کھڑی ہوگی تو پھر کیا اس پہ جب کھڑی ہو اس وقت پڑھے۔ یہ اس وقت ہے جب اسے پکا پتا ہے کہ اب اس پورے نماز کے وقت کے دوران ٹرین نے کہیں کھڑا نہیں ہونا یا کشتی نے کہیں کھڑا نہیں ہونا، تو پھر وہ اس کے اندر ہی جو ہے وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے، اور اگر چکر آنے کا خطرہ ہو تو بیٹھ جائے۔ اس کے بعد جو ہے تیسرا فرض ہے قرات۔ قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں
کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز ہو جائے اور آہستہ آہستہ پڑھے. اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ضرور ہے کہ خود سنیں. اگر آواز اونچی نہیں ہے تو خود سنیں. اگر حروف کی تصحیح تو کی مگر اس قدر آہستہ کی کہ خود نہ سنا اور کوئی مانے، مثلا شور و غل اور ثقل سماعت بھی نہیں، تو نماز نہ ہوئی. اس لیے قرات کرنے میں یہ خیال رکھیں کہ جب خود پڑھ رہے ہیں تو اتنی آواز ہو کہ اپنے کانوں کو جو ہے کانوں تک وہ آواز جائے، خود سن سکے. یوں ہی جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا خود سن سکے. مثلا طلاق دینے، آزاد کرنے، جانور ذبح کرنے، ان سب احکام میں یہ ضروری ہے کہ اپنے کان تک وہ آواز جائے. مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض ہے. ابھی آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، قیام فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض قرات کے برابر. ایک آیت مطلق ایک آیت پڑھنا یہ فرض ہے. کس؟ فرض کی 2 رکعتوں میں، وتر میں، اور وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں. وتر کی ہر رکعت میں اور نوافل کی بھی ہر رکعت میں امام و منفرد پر یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں. جب مقتدی ہے تو پھر امام کی قرات اس کی قرات ہوتی ہے، اس کو جائز نہیں ہے. نہ فاتحہ، نہ آیت، نہ آہستہ کی نماز میں، نہ جہری نماز میں، کسی میں نہیں کرے گا. تو ایک آیت کے برابر نماز پڑھنا. جیسے آپ نے شروع کیا اور سبحانک اللہ پڑھا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھا، پھر کیا کیا کہ مطلب تعوذ پڑھا، تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ کے بعد کوئی ایک آیت انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر. اب یہ چھوٹی آیات ہیں، اس چھوٹی 3 آیات پڑھ لی تو فرض قرات ادا ہو گیا. اب اگر آپ رکوع میں چلے گئے تو قرات کا فرض ادا ہو جائے گا. اب رہ کیا گیا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. سورہ فاتحہ تو واجب ہے. اگر رکوع میں چلا گیا یعنی اس کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ گئے تو اب واپس نہ آئے کہ واجب کے لیے دوبارہ واپس فرض سے واجب کے لیے نہیں آتے. تو اب اس کے لیے کیا کرے گا؟ آخر میں وہ سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ کیونکہ واجب ہوتی ہے. لیکن اگر اس نے یہ آیت بھی نہ پڑھی، صرف تعوذ پڑھا، بسم اللہ پڑھی اور رکوع میں چلا گیا، اب اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرات فرض قرات جو ہے نہیں کی، یا ثنا پڑھی اور فوراً جو ہے کیا ہے رکوع میں چلا گیا. جب منفرد ہے، امام کے ساتھ بات نہیں ہو رہی، اکیلا جب پڑھ رہا ہے تو ایک آیت پڑھنا اس پہ فرض ہے. اور اگر یہ بھی نہ پڑھی تو نماز ہی نہ ہوئی اس کی. فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہو گئی. یعنی آیت بالکل پڑھی ہی نہیں تو اس کی نماز کیا فاسد ہو جائے گی. چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زیادہ زائد کلمات ہوں، پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا. اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو، جیسے صاد، نون، کاف، کہ بعض قراتوں میں اس کو آیت مانا ہے، تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا اگرچہ اس کی تکرار کرتا رہے. ایک ہی آیت کی تکرار کرے جیسے صاد، نون، کاف ہے، تو اس سے جو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. رہی ایک کلمے کی آیت جیسے مدہامتان، تو اس میں اختلاف ہے اور بچنے میں احتیاط ہے. یعنی اس میں اختلاف کیا ہے کہ شرح جامع صغیر، شرح مختصر القدوری امام طحاوی کی، ان سب میں جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے یہ بھی کیا ہے، اس سے جواز ثابت ہو جاتا ہے اور خلاف کا اصل جو ہے وہ نام نہ لیا. یہی اظہر من حیث الدلیل ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے، بہتر ہے اختلاف سے جو ہے اس کو بچنا چاہیے اور اس آیت کو جو ہے آیت تصور نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ملا لے. بہرحال اگر حروف ہے تو صاد، نون، کاف یہ ایک مکمل آیت نہیں ہے. سورتوں کے شروع میں بسم اللہ جو ہے ایک پوری آیت ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہ ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے. قرآن میں بسم اللہ کو ایک دفعہ پڑھنا یہ آیت کے طور پہ لازم ہوتا ہے، یہ آیت ہے. باقی جو ہے سورہ بسم اللہ تسمیہ جو ہے یہ سورتوں کے درمیان میں فاصلے کے لیے نازل ہوئی. لیکن کیا ہے کہ بسم اللہ ویسے پڑھے گا تو یہ فرض ادا نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں تفقہ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کے مسائل کی سمجھ عطا فرماتا ہے اور دین میں فقہ عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں بھی
اس حدیث کے مطابق تفقہ فی الفقہ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ہم نے فرائض پہ بات کی تھی اور نماز کے فرائض کے بارے میں آپ کو بتایا تھا۔ تو نماز کے جو ہے وہ 7 فرائض ہوتے ہیں، اس میں تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قعدہ اخیرہ ہے اور خروج بسنعہ ہے۔ ہم نے تکبیر تحریمہ اور قیام کے بارے میں جو ہے وہ مسائل پڑھ لیے تھے۔ آج ہم جو ہے انشاءاللہ قرات، بلکہ قرات کے احکام بھی پڑھ لیے تھے، آج رکوع جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ چیزیں مختصر یاد رکھیں کہ جو قرات ہے جو آخر میں ہم نے پڑھا تھا، قرات کے لیے جہاں فرض قرات ہے اتنی مقدار میں اور ایسی آواز سے پڑھنا کہ اپنے کان سنیں، یہ فرض ہوتا ہے۔ اگر اپنے کانوں تک آواز نہ جائے تو وہ فرض قرات ادا نہیں ہوگی، اور جہاں قرات واجب ہے تو وہاں بھی جو ہے اگر وہ قرات کانوں تک نہ گئی اپنی آواز تو واجب کا ترک ہوگا، اور جہاں سنت ہے وہاں سنت کا ترک ہوگا۔ تو لہٰذا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات کے برابر اتنی آواز میں جو آپ قرات کریں، اس میں اتنی آواز کانوں تک پہنچ گئی تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ایک سورت ملاتے ہیں، تو کسی جگہ سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورت ملانا، اب سورہ فاتحہ کیا یہ واجب ہے، اور ساتھ ایک چھوٹی سورت ملانا یہ بھی واجب ہے۔ اب اگر ایک چھوٹی سورت تو تھوڑی اونچی آواز سے پڑھ لی جس سے آپ کے کانوں نے سن لیا، اس کا مطلب ہے فرض ادا ہو گیا، اور جو فاتحہ ہے سورہ فاتحہ اس کو آپ نے جب پڑھا اور الحمد شریف کو پڑھا، اس کو آپ نے بالکل جو آہستہ پڑھا، آپ کے کانوں تک بھی آواز نہ گئی، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ کا فرض تو ادا ہو گیا لیکن واجب قرات جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ جب واجب قرات ادا نہ ہوئی تو آپ کا واجب رہ جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو اتنی آواز سے لازمی پڑھیں کہ آپ کے اپنے کانوں تک جو ہے وہ آواز پہنچ جائے۔ اب رکوع میں دیکھیں تو رکوع کا آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رکوع کیا ہوتا ہے، اتنا جھکے کہ اگر ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے تک پہنچ جائیں۔ جیسے ہی گھٹنے تک آپ کے پاؤں پہنچیں گے تو رکوع کا جو ہے یہ کیا ہے، ایک درجہ جو ہے وہ جیسے ہی جو ہے آپ بڑھائیں تو آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے تک پہنچ جائیں۔ معذرت، تو ہاتھ جیسے ہی آپ کے گھٹنے تک پہنچیں گے تو یہ جو ہے آپ کا ایک درجہ جو ہے وہ کیا ہے، ادنا درجہ رکوع کا جو ہے وہ ادا ہوگا، اور ایسے پہنچیں کہ آپ کی جو ہے وہ کمر بالکل سیدھی ہو جائے، تو وہ جو ہے ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے جو سنت ہے۔ بہرحال صرف ہاتھ پہنچ گئے تو فرض ادا ہو جائے گا آپ کا۔ اور اب کتنی دیر وہاں رکنا ہے کہ آپ کا فرض ادا ہوگا، تو جیسے ہی پہنچیں گے اور پہنچتے ہی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر آپ وہاں رک گئے تو آپ کا فرض رکوع جو ہے وہ مطلب گھٹنے پہنچے فرض ادا ہو گیا، اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہاں رکے تو واجب ادا ہو گیا۔ ایک دفعہ جو ہے سبحان اللہ کہنے کی مقدار رکنا جو ہے کیا وہاں واجب ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جو ہے وہاں اطمینان حاصل کرنا ہے۔ تو بہرحال آپ کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچے تو اس سے کیا ہے، فرض رکوع ادا ہوا، اور اگر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہاں آپ رکے تو واجب رکوع ادا ہو جائے گا، اور اگر 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہاں رکے تو یہ آپ کا کیا ہے، سنت رکوع ادا ہو جائے گا۔ تو اس طرح رکوع ویسے نفس رکوع جو ہے یہ فرض ہے، لیکن آگے اس رکوع کی مقدار کے اعتبار سے جو ہے میں نے جو تھوڑی تقسیم کر دی آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ رکوع جو ہے کیا ہے، فرض رکوع اتنا ہے کہ گھٹنے تک ہاتھ پہنچ جائے، اس کو ادنا درجہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ باقی جو ہے سجود کی باری آئی۔ اب سجدے میں کیا ہے کہ
حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو خدا سے اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ سجدے میں ہو. تو سجدہ ایک بہت بڑی، اور سجدہ جو ہے وہ تعظیمی سجدہ بھی جو ہے وہ اس امت کے لیے جو ہے منع کیا گیا ہے. تو اسے کہتے ہیں یہ جھکنے کی جو ہے وہ یا خضوع کی جو اعلیٰ درجہ ہوتا ہے وہ سجدہ ہوتا ہے. سجدہ ایک خاص عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا خاص ہے. اب اس سجدے میں آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ سجدے میں لہذا دعا زیادہ کیا کرو، سجدے میں دعا زیادہ کیا کرو، یہ اس قرب کی وجہ سے. آپ سجدے کی تعریف کرتے ہیں کہ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے، کہ جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کی پیشانی جو ہے زمین پر جم جائے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے. ایک انگلی کا پیٹ لگنا یہ شرط ہے. تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو اس کی نماز نہ ہوئی، بلکہ اگر صرف انگلیوں کی نوک زمین سے لگی جب بھی جو ہے کیا ہے اصح قول یہ ہے کہ نماز نہ ہوئی. اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اکثر لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں. تو سجدہ لگنے میں آپ کی کتنی چیزیں لگتی ہیں؟ ایک پیشانی ہے، دوسرا آپ کا ناک لگتا ہے اس میں، تیسرا جو ہے آپ دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں لگاتے ہیں، چوتھا کیا اس میں گھٹنے لگتے ہیں، پانچواں کیا ہوتا ہے اس میں دونوں پاؤں لگتے ہیں. تو ان میں آپ نے سب سے زیادہ جو احتیاط کرنی ہے وہ کیا ہے؟ پیشانی ہے اور دوسرا پاؤں ہے. یہ دونوں جو ہے لازمی جو ہے وہ زمین پہ لگیں، اور اگر پیشانی بالکل نہ جمی پھر بھی سجدہ نہ ہوا، اور پاؤں جو ہے اٹھے رہے پھر بھی آپ کا سجدہ جو ہے وہ نہ ہوا. اچھا، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیشانی نہیں لگتی اور ناک لگتا ہے، تو کہتے ہیں اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہ لگ سکے. ایک ہوتا ہے عذر، عذر یہ ہے کہ پیشانی میں جو ہے درد ہو رہا ہے، کوئی ایسی چیز ہے اس کو لگا رہا ہے، تو پھر کیا ناک لگائے. تو صرف ناک سے سجدہ کرے پھر بھی فقط ناک کی نوک نہ لگے بلکہ ناک کی ہڈی کا جمنا جو ہے ضروری ہے. اور اسی طرح چہرے میں یہی دو چیزیں ہیں، ایک کیا پیشانی اور دوسرا ناک. رخسار وغیرہ لگانا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ رخسار یا تھوڑی زمین پر لگانے سے سجدہ نہ ہوگا، خواہ عذر کے سبب ہو یا بلا عذر. ان کو جو ہے اگر زمین پہ لگایا تو اس سے سجدہ نہیں ہوگا. اس کے اگر پیشانی نہیں لگتی تو ناک لگانا ہے. ہر رکعت میں 2 بار سجدہ جو ہے فرض ہے، ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں. اسی طرح اس طرح بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا. بعض جگہ جاڑوں میں مسجد میں اس میں پیال یا ایسے کارپیٹ بچھا دیے جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو سجدہ کرنے میں اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر پیشانی خوب نہ دبی تو نماز نہ ہوگی، اور ناک ہڈی تک نہ دبے تو یہ مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوتا ہے. اب دوسری چیز رہے گی ناک کا. پیشانی لگ جائے تو سجدے کا اصل فرض ادا ہو جاتا ہے. پیشانی لگ جائے اور پاؤں کی کسی بھی پاؤں کی ایک انگلی لگ جائے اس سے جو ہے فرض ادا ہو جاتا ہے. لیکن دونوں لگنا جو زیادہ ضروری ہے. ویسے اس کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر بہت زیادہ کسی کا اتنا لگ جائے تو ہوگا، ورنہ جو ہے دونوں پاؤں کی ساری انگلیاں جو ہے ان کی نوک اسے لازمی لگانی چاہیے. اگر نوک بھی نہ لگی تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا. اب ہم آ جائیں واجبات کی طرف. تو ناک کی ہڈی ساتھ لگانا جو ہے یہ کیا واجب ہوتا ہے. اگر پیشانی لگی اور ہڈی نہ لگی تو یہ کیا مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیشانی کے ساتھ ہڈی بھی لازمی لگائیں. اچھا، اب آ جائیں اس کی طرف کہ کہتے ہیں اگر کسی عذر مثلاً ازدحام کی وجہ سے اپنی ران پر سجدہ کیا
تو جائز ہے اور بلا عذر باطل ہے، اور گھٹنے پر عذر و بلا عذر کسی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ تو بعض اوقات انسان رش میں ہوتا ہے، عید کی نماز میں ایسے ہو جاتا ہے یا جمعے کی نماز میں، یا جو ہے کبھی ایسے بہت ازدحام ہے تو اپنی ران پر سجدہ اس وقت کیا تو ہو جائے گا، لیکن بغیر بلا عذر کیا تو ران پہ سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح ازدحام کی وجہ سے دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کیا اور وہ اس نماز میں اس کا شریک ہے تو جائز ہے، اگر وہ شریک نہیں ہے تو پھر اس کی پیٹھ پہ سجدہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہتھیلی یا آستین یا امامے کے پیچ یا کسی اور کپڑے پر جسے پہنے ہوئے ہے سجدہ کیا اور نیچے کی جگہ ناپاک ہے تو سجدہ نہ ہوا۔ ہاں ان سب صورتوں میں جبکہ پھر پاک جگہ پر سجدہ کر لیا تو ہو گیا۔ اسی طرح مسئلہ ہے کہ امامے کے پیچ پر سجدہ کیا، اگر ماتھا خوب جم گیا تو سجدہ ہو گیا، اور ماتھا نہ جما بلکہ فقط چھو گیا کہ دبانے سے دبے گا یا سر کا کوئی حصہ لگا تو نہ ہوا، یعنی پیشانہ امامہ پہنا اور امامہ صحیح دب گیا تو پھر تو سجدہ ہو جائے گا، ورنہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ایسی جگہ سجدہ ہوا ہے کہ قدم کی بانسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے، سجدہ نہ ہوا۔ اب 12 انگل کیا ہے، آپ انگلیوں کا حساب کر لیں تو اتنی اونچی جگہ نہ ہو جہاں سجدہ کر رہا ہے، سجدہ کے لیے 12 انگلیاں آپ ملا کے دیکھیں، اتنی اونچی جگہ پہ سجدہ نہ کریں پھر سجدہ اس کا نہیں ہوگا۔ یہ مسائل جو سجدے سے تھے، اور اس میں دیکھیں کہ انگلیوں کا خیال رکھیں کہ پاؤں کی ہر انگلی کا پیٹ، ساری جو انگلیوں کا پیٹ لگنا جو ہے یہ کیا سنت ہے، اور اس میں جو ہے اس چیز کا خاص جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ قاعدہ اخیرہ جو ہے اس کے بارے میں ہے۔ اب قاعدہ اخیرہ کیا ہے کہ جب انسان جو ہے 2 رکعت والی میں دوسری رکعت پر جو بیٹھتا ہے اور اس میں تشہد پڑھتا ہے، اور 4 رکعت والی میں جو آخری ہے، دوسرا نہیں، دوسری رکعت پہ نہیں، جو 4 رکعت والی میں چوتھی پہ کرتے ہیں، اسی طرح 3 فرض پڑھتے ہیں تو اس میں جو تیسری رکعت ہے اس پہ جو قاعدہ ہے اسے کہتے ہیں یہ قاعدہ اخیرہ ہے۔ تو قاعدہ اخیرہ جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، اگر یہ رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ کب تک ہوگا، کتنی دیر بیٹھنا ہے کہ اس میں التحیات پڑھے رسول ہو تک، جب تک وہ التحیات رسول ہو تک نہ ہو وہ نہ اٹھے، جب وہ مکمل ہوگی تو اب جو ہے اس کے قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے، مکمل ہوگا، اس کی مقدار، اتنی مقدار بیٹھنا جو ہے وہ کیا ہے، فرض ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا، پھر یہ گمان کر کے کہ 3 ہوئی ہیں کھڑا ہو گیا، پھر یاد کر کے کہ 4 ہو چکی بیٹھ کر پھر سلام پھیر دیا، اگر دونوں بار کا بیٹھنا مجموعہ بقدر تشہد ہو گیا تو فرض ادا ہو گیا، ورنہ نہیں۔ یعنی وہ 2 دفعہ پہلے بیٹھا تو تذبذب میں تھا، اس نے کہا شاید یہ تیسری ہے، جیسے ہی کھڑا ہوا اسے یاد آیا نہیں نہیں یہ تو چوتھی ہے، دوبارہ آ گیا، اب اس نے جو ہے ادھر سے ہی شروع کر دیا جہاں پہلے پڑھا تھا۔ تو بہرحال اگر دونوں کو ملائیں اور ملا کے دونوں ایک قاعدے کے برابر ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے وہ یہ قاعدہ ادا نہیں ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز تھی، فرض تھی، چوتھی رکعت کے بعد اس نے یہ قاعدہ فرض والا نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا وہ بیٹھ جائے، 5ویں نماز کا، یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا، رکوع بھی کر لیا، سجدہ نہیں کیا تو واپس آ جائے، اور 5ویں کا سجدہ کر لیا تو اب کیا کرے گا، اب کر لیا تو 1 رکعت اس کی اور ہوگی، اب کیا کرے گا، یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا اور تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، تو ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔
सब सूरतों में मगरिब के सिवा और नमाजों में एक रकत और मिला ले। जैसे ही उसने कादा अखीरा वाली रकत के बाद वाली एक रकत में सजदा कर लिया तो अब उसके रकत जो है वो क्या है, उसकी पहली नमाज जो है वो क्या है, बातिल हो गई। अब जो है नमाज को क्या है वो खत्म हो गई। अब एक सूरत है कि अगर फर्ज 4 थे और एक रकत पड़ी तो उसके साथ वो एक और मिला लेते, उसके 2 नफिल हो जाएंगे। और अगर जो है फजर की नमाज है तो फजर में तो फर्ज के बाद जो नफल होते ही नहीं है, वो नमाज बातिल हो जाएगी, दोबारा नमाज पढ़े। और अगर जो इसी तरह मगरिब में था तो मगरिब में एक रकत में लाएगा तो अब जो है उसकी जो है वो एक रकत ये 4 बन जाएंगी तो वो भी बातिल हो जाएंगे। इस तरह मगरिब के सिवा नमाजों में एक रकत और मिला ले। फर्ज में भी फजर में मिला सकता है लेकिन वो नफल जो है वो होते नहीं है, बहरहाल पढ़ ले क्योंकि फर्ज वो पढ़ रहा था। तो सिर्फ जो है मगरिब में वो नहीं मिला सकता कि मगरिब में मिलाएगा तो फिर जो है 2 और मिलाएगा तो 5 बन जाएंगी। इस तरह जो है वो ताक अदद जो है वो हो जाएगा तो नवाफिल उसके पूरे नहीं होंगे। अब कहते हैं बकदर तशाहुद बैठने के बाद याद आया कि सजदा तिलावत या नमाज का कोई सजदा करना है और कर लिया तो फर्ज है कि सजदा साहब के बाद फिर बकदर तशाहुद बैठे और वो पहला कादा जाता रहा, कादा ना करेगा तो नमाज नहीं होगी। अब कहते हैं अगर उसने बकदर तशाहुद बैठ गया था, फर्ज उसका अदा हो गया, लेकिन अब उसे याद आया, अभी उसने सलाम नहीं फेरा, दुरूद पाक नहीं पढ़ा, उसे याद आया कि उसका सजदा तिलावत रहता था जो क्या एक उसका वाजिब होता है नमाज में, और नमाज का कोई सजदा करना है और नमाज का कुछ सजदा रह गया, और सजदा तो फर्ज होता है। अब उसने क्या है वो कर लिया तो अब दोबारा क्या है सजदे के बाद फिर बकदर तशाहुद बैठे, वो पहला कादा जो है उसका खत्म हो गया, अब दोबारा उसने जो है वो कादा करना है, अगर ना किया तो नमाज नहीं होगी। तो ये वो बातें थी जो कादा अखीरा के जो है मुतल्लक थी। अब आते हैं खुरूजी बिसुनई, खुरूज होते हैं निकलने को, बी का मतलब साथ, सुनई अपने काम के, यानी अपने किसी फेल के साथ नमाज से निकलना, कोई ऐसा काम करना जिससे वो नमाज से निकल जाए, उसे खुरूज बिसुनई कहते हैं। यानी कादा अखीरा के बाद सलाम व कलाम वगैरह कोई ऐसा फेल जो मुनाफी नमाज हो बाकसद करना, मगर सलाम के अलावा कोई दूसरा मुनाफी कसदन पाया गया तो नमाज वाजिबुल अदा हुई, और बिला कसद कोई मुनाफे पाया गया तो नमाज बातिल। मसलन क्या है, बकदर तशाहुद बैठने के बाद तयम्मुम वाला पानी पर कादिर हुआ, या मोजे पर मसा किए हुए था और मुद्दत पूरी हो गई, या अमले कसीर के साथ मोजा उतार दिया, बल्कि बे पढ़ा था और कोई आयत बे किसी के पढ़ाए माज सुनने से याद आई, या क्या नंगा था अब कपड़े पर बकदर सतर जो है वो उस पर कादिर हो गया, किसी ने ला कर दिया जिससे नमाज हो सके, या क्या बकदर माने इसमें नजासत ना हो, या हो तो उसके पास कोई चीज ऐसी है जिससे पाक कर सके, या ये भी ना हो मगर उस कपड़े के चौथाई या ज्यादा उसका पाक है, या इशारे से पढ़ रहा था अब रुकू व सुजूद पर कादिर हो गया, या साहिब तरतीब